ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صلوات پڑھے والے محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سامعین کرام، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے اور شب 19 ماہ رمضان المبارک، جو آپ جانتے ہیں اعمال شب قدر شب 19 شب 21 شب 23 ہے، اور آج ہی کی شب جو ہے وہ ضربت امام مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پر حالت سجدہ میں محراب میں لگی تھی، جو ابن ملجم ملعون نے ماری تھی ضربت تلوار کی. اور یہ تلوار اور زہر جو ہے وہ آیا تھا شام سے، جو امیر شام ملعون معاویہ ابن ابو سفیان نے بھیجا تھا. انشاءاللہ یہ 4 روزہ پروگرام یعنی 21 ماہ رمضان تک کے جو پروگرام ہے، اس کا تعلق مجالس اور ذکر اور فضائل مولا متقیان اور اہل بیت سے ہوگا. اور زیادہ زحمت ہم نہیں دیں گے کیونکہ بڑی ماہ رمضان کی تھکاوٹ آپ لوگوں کی ہو جاتی ہے. مجھے بھی محفل شاہ خراسان جانا ہوتا ہے اور خود روزے کی تھکاوٹ، اور پھر یہ تمام چیزیں جو آپ کے لیے وہ میرے لیے بھی ہیں. بہرحال ہمارے لیے یہ یاد کر دینا ضروری ہے کہ آج کے پروگرام کو ہمارے قریبی عزیز دوست، جو ہمارے حقیقی بھائی سے بھی زیادہ ہیں اور ہمارے سرپرستی بھی کی ہے انہوں نے، بھائی ڈاکٹر ریاض حسین صاحب، پروردگار عالم ان کو، یہ اٹلانٹا میں ہوتے ہیں اور ویٹرینین ڈاکٹر رہے ہیں. یہ آج کل بیمار ہیں کمر کی تکلیف کی وجہ سے، جیسا اس عمر میں عام طور پہ ہوتا ہے. تو آپ خصوصی دعا فرمائیں ان کے لیے، اور ان کے 2 بھائی جناب اقبال حسین اور جناب اعجاز حسین کے لیے، وہ بھی بیچارے بیمار چل رہے ہیں. پروردگار عالم ہمارے بھائی ڈاکٹر ریاض کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، طول حیات عطا فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا آخر پروگرام میں فرمائیں گے. یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ جس کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. جناب ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ارشاد فرماتا ہے پروردگار، ہم نے ان لوگوں کے واسطے ہر طرح کی نعمت و رحمت عطا کی، نبوت بھی، اولاد بھی، اموال دنیا بھی، ہم نے سب کچھ دیا ہے. اور ان لوگوں کے واسطے ہم نے سچی زبان عطا کی، ایسی زبان جو علی ہے. علی ابراہیم قمی، یہ مشہور مفسر قرآن ہے، ان کی تفسیر ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی بارگاہ الہی میں کہ خدا سے واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، پروردگارا مجھے آخر میں، آخر زمانہ میں میرے لیے زبان صدق عطا کر، زبان صدق عطا کر میرے لیے. تو پروردگار عالم نے اسی کا جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اسی لیے اللہ نے جو ہے وہ
ایک تو یہ کہ صدق لسان صدق مولا علی ابن ابی طالب کو قرار دیا اور اسی کے ساتھ حکم کیا کہ جب تم ایمان لے آئے ہو اے صاحبان ایمان آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب وہ سچے کون ہیں یہ تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کو بتلایا گیا نمبر 1 یہ خطاب ہے صاحبان ایمان کو، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے لانے والو جو لوگ ایمان لے آئے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ قرآن سے پوچھو کہ سچے کون ہیں، قرآن بتلائے گا آپ کو سچے کون ہیں۔ یہاں سچے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 آدمی مل کے گواہی دے دے یہ صاحب سچے ہیں، یہ صاحب سچ بولتے ہیں، یعنی سچ بولنے کا معنی یہ دلیل نہیں ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہاں پر زبان صدق چاہیے، زبان صدق۔ جتنے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہ ہو، پوری ملت اسلامیہ میں پوری اسلام کے آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت میں، چاہے وہ اصحاب ہوں، چاہے وہ ازواج ہوں، چاہے وہ مہاجر ہوں، چاہے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے والے ہوں، چاہے وہ اصحاب شجرہ ہوں، چاہے وہ جو ہیں جو مختلف واقعات اور روایات ان سے متعلق ملتی ہیں، جس سے بھی متعلق ہوں، وہ ان میں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اور اس کی دلیل ہے ہمارے پاس۔ اس میں کسی کے برا منانے کی بات نہیں ہے بھائی، اس میں کسی کو جو ہے وہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے یعنی مسلمان ہوئے، وہ کب ہوئے؟ وہ کب ہوئے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس میں کسی کے برا منانے کی بات نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہوئے کب؟ جب اسلام کا اعلان کیا گیا، جب کلمہ پڑھوایا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے 40 سال گزر جانے کے بعد دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں کلمہ پڑھوایا گیا۔ ٹھیک، اب جس نے کلمہ پڑھا تو اس سے پہلے تو وہ مشرک تھا، جہاں نہ کوئی چیز حرام تھی نہ کوئی چیز حلال، اس کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں نہ جھوٹ بولنا عیب سمجھا جاتا تھا، نہ زنا کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، یا ناجائز بچے کو پیدا کرنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوتے تھے۔ مکے کی تاریخ پڑھیے نا آپ تو آپ کو ملے گا سب سے بڑا جھنڈا جو ہے وہ امیر شام کی بیوی کا لگا ہوتا تھا۔ یہ تو تاریخ ہے۔ تو اب ان کی عادتیں چھوٹنے کے لیے سب سے پہلے کلمہ پڑھوایا گیا۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، کوئی حکم مکے میں نہیں آیا۔ صرف کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، یہی تھا نا۔ ان سے اور کوئی گواہی نہیں، صرف اللہ کی وحدانیت کی گواہی۔ تو اب جس نے جس عمر میں کلمہ پڑھا، مولانا شبلی نعمانی صاحب نے بھی ایک فہرست تیار کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں فلاں نے کلمہ پڑھا اس عمر میں، فلاں نے کلمہ پڑھا اس عمر میں، فلاں نے اس عمر میں، اور علی ابن ابی طالب نے 13 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ اور بھی بہت سنے لکھا ہے کہ صاحب فلاں صاحب جو ہے سب سے پہلے سابق الاسلام ہے، اور فلاں صاحب سابق الاسلام ہے، فلاں صاحب سابق الاسلام ہے، اور انہی میں علی ابن ابی طالب بھی ہیں جنہیں نے جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں جو ہے وہ کلمہ پڑھا۔ اور یہ بچے کی جو ہے یہاں پر 3 سال لکھے ہیں، یا 10 سے لے کے 13 کے درمیان۔ اور یہ عمر بچوں کی عام طور پہ وہ ہوتی ہے جو قابل بھروسہ نہیں ہوتی۔ یہ کون صاحبان کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے بزرگ بھی جھوٹ بولتے رہے اور یہ بھی جھوٹ بولتے رہے، اور مکاری کرتے رہے، علم بھی بیچتے رہے، زہد بھی بیچتے رہے، دین بھی بیچتے رہے، ایمان بھی بیچا انہی نے، فضائل اہل بیت کو چھپایا ان لوگوں نے۔ یہی تو منافق ہے، جنہوں نے ماتھے کے اوپر نماز کے گٹھے بنا لیے ہیں۔ ان سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں، یاد رکھیے گا۔
جن کے ماتھوں پہ گٹھے ہوں، ہاتھوں میں تسبیح ہوں اور چھڑی ہاتھ لیے ہوں بزرگی کی، یہ اول نمبر کے مکار اور دھوکے باز ہوتے ہیں. ہر طرح کا عیب ہوگا ان میں. ہم ایسے لوگوں کو بخش ہی نہیں سکتے جو فضائل مولا علی ابن ابی طالب کو چھپائے. حضور نے فرمایا انا وعلی ابواہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور جو باپ سے بے وفائی کرے نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، عبادات ختم. علی پہچان ہے مومن کی منافق کی، علی پہچان ہے مسلم کی اور کافر کی، علی پہچان ہے ایمان کی اور نفاق کی، علی پہچان ہے حق کی اور باطل کی. علی کے ساتھ حق ہے، علی کے ساتھ قرآن ہے، علی کے ساتھ اللہ ہے، علی کے ساتھ ایمان ہے، اللہ کے ساتھ علی کے ساتھ اسلام ہے. اور ہمیں آپ کو دعوت دی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ سچے کہاں تلاش کریں؟ بتائیں نا، کس گھر میں دیکھیں، ہر گھر میں تو جھوٹے ہی گزرے ہیں اور جھوٹے ہیں اور جھوٹے پائے جاتے ہیں اور آئندہ بھی جھوٹے ہی پیدا ہوں گے. دعوت تو ہے نا، تو ہم کسی کے دروازے پہ کیوں جائیں؟ جس نبی نے قرآن دیا، جس نبی نے دین دیا، جس نبی نے کلمہ دیا، جس نبی نے کفر و شرک کی دلالتوں سے نکالا، جس نے اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوایا، اسی سے پوچھیں اے اللہ کے رسول سچوں کا راستہ بتا دیجئے، ان سچوں کے نام بتا دیجئے. وہ بھی کہیں گے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میں کیا کہوں بھائی تم سے؟ میں تو وحی کے بغیر بولتا نہیں ہوں. قرآن پڑھ لو. مجھے بھی جب سچوں کی ضرورت پڑی مباہلے میں جانے کے لیے تو میں نے بھی اپنے اللہ سے مانگے. تو جن کو میرے اللہ نے دیا ہے وہ پہچان لو. قرآن میں مباہلے میں کون گئے؟ یہ مباہلہ کا جو میدان سجایا اللہ نے وہ اس امت کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جب میرے نبی کے اوپر وقت پڑا، جب حق کے اوپر وقت پڑا، جب حق جھوٹ اور سچ کو پہچاننے کا موقع آیا، جب حق کو قبول کرنے کا موقع آیا، جب باطل کو شکست دینے کا موقع آیا، جب جھوٹ کے مقابل میں سچ کو فتح کرانا ہوا، تو میں نے علی جیسا سچا، فاطمہ جیسی صدیقہ، حسنین جیسے صدیق جو ہے وہ اپنے نبی کو عطا کیے. اور میدان میں گئے، وہ سچائی کا سکہ جو ہے وہ گاڑ دیا، وہ سچائی کا علم جو ہے وہ اس میدان مباہلہ کے اندر نصب کر دیا کہ صبح قیامت تک ان کی سچائی پر آنچ نہیں آئے گی. جھوٹے میدان فرار کر گئے، جھوٹے میدان چھوڑ گئے، یہ کہہ کر کے ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے. 65 افراد آئے تھے جن میں اکثر علماء تھے، مگر 5 کی تو تصدیق ہے کہ 5 تو واقعی ان میں جو ہے وہ تھے جن کو ان کے زبان میں جو ان کے سب سے بڑے علماء ہمارے ہاں جیسے عالم اور مرجع ہوتے ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، اس پائے کے وہ علماء تھے جو توریت، انجیل اور زبور کے حافظ تھے اور عالم تھے، جو کل تک ڈٹے ہوئے تھے مقابلے پر اور ہمارے نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، قرآن کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے. ایک ایک مسلمان آستینے چڑھایا جا رہا تھا اور رسول اللہ ان کو صبر کی تلقین دے رہے تھے، کیونکہ مدینے کا واقعہ مسجد کا. تو اس وقت جو ہے آپ نے پھر جب حکم ملا کہ میرے پیغمبر، جب کئی روز تک یہ مقابلہ ہوتا رہا تو پیغمبر نے فرمایا بحکم وحی، جاؤ تم اپنی جو ہے وہ عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. ثم نجل ثم نجعل فلعنت اللہ القوم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ القوم. تو ہم مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کا، جھوٹوں پر لعنت کریں گے. اور یہاں صیغے کیا ہیں؟ سب جمع گئے، تمام صیغے جمع گئے. چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں یا مرد ہوں. اکیلے مرد علی ابن ابی طالب، اکیلی عورتوں میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، بچوں میں 2 بچے. کیا مدینے میں کوئی اور سچا نہیں تھا؟
یقیناً تھے، ازواج مطہرات تھیں، صف اول کے اصحاب تھے، یقیناً سچے تھے، مگر ایسے سچے نہیں تھے جیسے سچے یہ ہے، جن سچوں کو اللہ کی ضرورت تھی نبی برحق کی گواہی دے سکے، ایسے سچے چاہیے جن کی زندگی میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو۔ یہی تو وجہ تھی، جب آئے تو علماء نصران جو تھے انہوں نے اپنے مخبروں سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح، قافلہ آ رہا ہے، اس لیے کہ مکے کے اندر، مدینے میں تھا یہ معاملہ، تو مدینہ جو ہے وہ شہر مسلمانوں کا تھا پورا کا پورا، اور ہر طرف مسلمان ہی مسلمان تھے، ہر طرف سے نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سزائیں بلند ہو رہی تھی، پورا مدینہ چھلک رہا تھا مسلمانوں سے، اسلام کی بہار ہی بہار تھی۔ تو اب ظاہر ہے مگر ان لوگوں پہ کوئی روک نہیں پڑا، وہ لوگ پورے مدینے والوں کو مسلمان دیکھ کے مروب نہیں ہوئے، تھوڑے سے لوگ تھے آئے، مباحثہ ہوتا رہا، بحث ہوتی رہی، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک دلیل دی، اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تو اس سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا جو ہیں ان کو خدا کا بیٹا کہنا چاہیے، کہ وہ تو بغیر حضرت عیسیٰ کم سے کم ماں تو تھی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مگر آدم و حوا تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ان سے پہلے ان کو خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ اپنی کٹ حجتی پہ رہے۔ یہاں رسول اللہ دلیل پہ دلیل قرآن سے دیتے رہے، ثبوت دیتے رہے، مگر کافی نہیں ہے۔ تب نبی کو حکم ملا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بس اب ایک سوال آپ امتیوں سے ہے، رسول اللہ نے ہر دلیل، ہر حجت قرآن سے دے ڈالی، مد مخالف نے قبول نہیں کیا، تب کیا کیا؟ تب کہا کہ اب کوئی دلیل و حجت نہیں دینی ہے، اب ڈائریکٹ مقابلہ ہوگا تم سے، کہے گا جھوٹ اور سچ کا۔ تو قرآن رسول اللہ کو کافی نہیں ہوا اپنے کو حق ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے۔ جب رسول اللہ کو کافی نہیں ہوا تو امتیوں، لعنتیوں، تمہیں کب کافی ہوگا؟ اب رسول نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا میرے نبی اب قرآن اکیلے کافی نہیں ہے، صبح قیامت تک فیصلہ کر دو، امت کو قرآن کافی نہیں ہوگا بلکہ اہل بیت کی ضرورت ہوگی، اور اب تم کہو ان سے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، سارے جمع کی صیغے ہیں، آ جاؤ جتنا سچ بولنے والے ہو آؤ میدان میں۔ یہ 5 ہی کیوں گئے؟ یہ 4 گواہ کیوں گئے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوے دار ہیں، میں ان کی بحث نہیں کرتا۔ یہ جو گواہ گئے ہیں، جمع کا صیغہ اکیلی عورت، اور وہاں کے اوپر اکیلا مرد نفسوں میں، اور یہاں 2 بچے، کیا مدینے میں کوئی نہ تھا؟ تو جواب آئے گا ایسا سچا کوئی نہیں ہے جیسے سچے یہ ہیں۔ جو پہاڑ کو، یہ مسلمانوں کی روایت نہیں ہے، وہ جو کرسچنس آئے ہیں، نصرانی آئے ہیں، نصران نجران جس میں علماء بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا مقابلہ نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ کہ ہم ایسے سچے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ اب بتا دیں مجھے، کل میں اسلام کے پڑھنے سے لے کر صبح قیامت تک کوئی ایسا مسلمان جو پہاڑ کو اپنے پیچھے ہٹا دے، اس کو دیکھ کے، اس کی سچائی کو دیکھ کر کے، کوئی ایک بتا دے، نہیں ملے گا۔ یا یہ ملیں گے یا ان کی اولاد، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جناب فاطمہ الزہرا، اور حسن مجتبی اور حسین شہید، یہ ہے سید شباب اہل الجنہ۔
یہاں جتنے مفسرین ہیں صادقین سے مراد ان سب نے جو ہے وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لیا ہے کہ لسان صدق جو ہے علیہ سے بھی حضرت علی علیہ السلام مراد ہیں یہ، اور امام حسن اس کے علیہ السلام کی بھی تعریف ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا نام ہے امام علی علیہ السلام کا، اور شاعر نے کیا کہا ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب پیدا ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں، تو تربیت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ زبان کس کی چیز تھی؟ رسول اللہ کی۔ آغوش میں کس کی پلے؟ رسول اللہ کے۔ تو کذب کا تو شائبہ بھی نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ کی پرورش اور کہیں کذب کا شائبہ آ جائے؟ جناب فاطمہ زہرا کس آغوش کی پلی ہے؟ رسول اللہ کی آغوش میں۔ حسنین علیہ السلام کس کی آغوش میں پلے ہیں؟ رسول اللہ کی آغوش میں۔ اب جو ان کے مقابل آئے ہیں وہ ان کی آغوشوں کو دیکھو۔ جو علی کے مقابل آئے وہ کفر و شرک کی آغوش کے پلے ہوئے۔ جو جناب فاطمہ کے مقابل آئے ان کی رگوں رگوں کے اندر شرک کا خون تھا، مشرک ماؤں کا دودھ پیا تھا انہوں نے۔ جو حسنین علیہ السلام کے مقابل آئے وہ بھی وہی ہیں۔ ان کا مقابلہ کرو گے؟ جنہوں نے ختمی مرتبت کی آغوش میں پرورش پائی ہو، زبان رسالت سے رزق لیا ہو، جن کے لیے جنت کا لباس آتا ہو، جنت سے غذائیں آتی ہو، یہ ان دنیا داروں اور بے ایمانوں کی بات کریں گے آپ؟ جنہوں نے مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا، مسلمانوں کو قتل عام کیا، اپنی منشا کے مطابق جب چاہیں شریعت کے حکم کو ڈھال لیں۔ چلیے اس موقع پر آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ خالد ابن ولید، بڑا چرچا ہے جناب، سیف اللہ سیف اللہ سیف اللہ۔ مسلمانوں تاریخ پڑھو یہ کتنا بڑا سیف اللہ ہے۔ ایک تو جنگ احد کا واقعہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با ایمان 50 مسلمانوں کو ایک درے پر بٹھا دیا کہ دیکھو جب جنگ فتح ہو جائے گی اور مال تقسیم ہوگا تو تمہارا برابر کا حصہ اس میں ملے گا، اس درے کو مت چھوڑنا۔ مشرک یہیں سے عمل کر سکتے ہیں۔ جناب جب جنگ احد جو ہے فتح ہو گئی اور مال غنیمت پہ مسلمان ٹوٹ پڑا، تو یہ جو 50 درے پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائیو ہمیں نہیں ملے گا اگر بیٹھے رہے۔ اب آپ پہچانے، ہر ایک کو جانتے تھے کہ سب کے سب بے ایمان ہیں، سب کھا جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں دیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پہ بھی ان کو بھروسہ نہیں رہا جی۔ اور اب یہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، 5-7 آدمی رہ گئے یا 10۔ ادھر سے شکست خوردہ میدان جنگ میں شکست کا زخم لیے ہوئے خالد ابن ولید جا رہا تھا، اور اس نے موقع دیکھا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس نے تہہ تیغ کیا اور وہیں سے اس نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ اب آپ نے پہچانا سیف اللہ کون ہے؟ ان مسلمانوں کو قتل کر کے اس جنگ کو، جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں پلٹنے والا یہی ہے جس کی وجہ سے اس کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ دوسرا واقعہ سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم پر اس ملعون کو بھیجا اور یہ حکم دیا تھا رسول اللہ نے، جہاں پر اذان کا وقت ہو جائے اور اذان دی جائے جس بستی میں، اور اس بستی سے اذان کی آواز آ رہی ہو، لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہوں، تو اس کو مسلمان تصور کرنا اور ان کے جان و مال کو جو ہے اپنے لیے حلال نہ جاننا۔ ایک گروپ تھا، ایک گروہ تھا، ایک خانوادہ تھا، ایک قبیلہ تھا، جن سے ان کی آبائی رنجش چلی آ رہی تھی خالد صاحب کی۔ یہ وہاں پہنچے بستی میں، حضور نے ان کو بھیجا، وہاں یہ گئے
وہ سب کے سب اسلحہ لیے ہوئے تھے، کبھی دشمن نہ آ جائے، ان کو دیکھا، انہوں نے کہا بھائی تم لوگ اذان دے رہے ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، تو پھر یہ اسلحہ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح کہہ رہے بھائی، خالد بھی مسلمان ہو گئے، ہمیں لہٰذا ان غریبوں نے بیچاروں نے اپنا اسلحہ اتار دیا، اور جناب جب اپنا اسلحہ اتار دیا وہ نہتے ہو گئے، انہی کا مسجد میں ان سب کا خون بہا دیا، اس پوری قبیلے کا خون جو ہے بہا دیا، مردوں کا ان کا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، آپ نے فرمایا میں برات کرتا ہوں اس ملعون کے اس فعل سے، میں راضی نہیں ہوں۔ اب وہ لوگ جو ہے اس امید پہ ہیں کہ ہمارے ہاں تعزیت کے لیے، دیت کے لیے، ہمارے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے رسول اللہ خود آئیں گے یا اپنے کسی قریبی کو بھیجیں گے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس معاملے میں یہ ملعون جو ہے اپنے قبیلے، اپنے خاندان کی دشمنی کے سبب سے قتل کیا ہے، اور اس میں رسول اللہ یا اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ خبر مدینے میں پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے جو بھی اس وقت جاتا اس قبیلے کی طرف تہ ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہیتے بھائی، اپنے لخت دل، اپنے جگر، وہ جس کی پرورش کی تھی، اپنے داماد، اپنے بچوں کے باپ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو روانہ کیا۔ بھائی اس مہم پہ تم سب نے روکا، علی کو نہ بھیجیے گا، نہیں میں علی کو بھیجوں گا۔ اور جب یہ خبر پہنچی، مولا علی ابن ابی طالب مختلف اجناس اور وہاں سے لباس اور یہ سب ان کی بود و باش کا سامان لے کر کے اس قبیلے کے پاس پہنچے، وہاں پر تو ان لوگوں کو پتہ چلا کون آیا، علی ابن ابی طالب۔ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رشتہ کیا ہے رسول اللہ سے، یہ تو زبان زد خاص فہم تھا، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ تو ان سب جو بچ گئے تھے مرد وہ سب آئے، عورتیں آئے، مولا آپ آ گئے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک مل گئی، ہماری تعزیت کے لیے آپ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ جیسے چہیتے کو بھیجا ہے، ہمیں صبر آ گیا اپنے شہیدوں کے اوپر، اور ہمیں یقین ہے کہ خالد ابن ولید نے یہ معاملہ اپنے خاندان کی دشمنی میں کیا، آپ سے کوئی تعلق نہ تھا، آپ سے کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ کو پیغام دے دیے گا، ہم کل بھی دین پر تھے، آج بھی دین پر ہیں، کل بھی دین پر رہیں گے۔ آپ تشریف لے آئے، ہمارے زخموں کو آپ نے مرہم رکھ دیا، ہمارے لیے کافی ہے، بس میں نے ختم یہی کر دیا۔ عزادارو، پورے قبیلے کو تعزیت دینے کے لیے علی گئے ہیں، تو عورت مرد جن کے سروں سے سایہ اٹھ گیا تھا، یہ دیکھ کر کے علی ہمارے مرہم پر زخم رکھنے آئے ہیں، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے آئے ہیں، بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے آئے ہیں، یہ ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ جب علی ابن ابی طالب کے بچوں کے سروں پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہ تھا، جب علی ابن ابی طالب کی آل کے سروں پر، ان کے یتیموں پر کوئی سہارا دینے والا نہ تھا، افسوس ہے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، کون؟ میرا مولا علی ابن ابی طالب۔ آج شب ضربت ہے، مولا کا روزانہ کا طریقہ یہ رہتا تھا، اپنے ایک بچے کے مہمان ہوتے تھے، کبھی جناب زینب کے مہمان ہیں ان کے ہاں روزہ افطار کرتے تھے، کبھی جناب ام کلثوم کے ہاں روزہ افطار کرتے تھے، کبھی امام حسن مجتبیٰ کے یہاں، کبھی امام حسین علیہ السلام کے یہاں، کبھی جناب عبداللہ کے یہاں۔ اس طریقے سے پورے خانوادے میں ایک دن افطار کرتے تھے۔ آج شب 19 آپ اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے مہمان ہیں۔ آج کی شب آپ نے افطار جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے یہاں کیا۔ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ کھانے پر 2 چیزیں تھیں، آپ نے فرمایا بیٹی ایک چیز کھاؤں گا، ایک نہیں کھاؤں گا، ایک کو ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے کھانا کھایا، پھر نماز پڑھی، اس کے بعد میں پھر نماز پڑھے، کبھی تلاوت کرتے، کبھی نماز پڑھتے، کبھی صحن میں آتے۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں بابا کیا بات ہے، آج میں آپ کو کچھ پریشان پا رہی ہوں۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں ہے۔ کہا بابا کبھی مصلی پر جاتے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی صحن میں کھڑے ہو کر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد میں کیا دیکھا، کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی جناب ام کلثوم کی کہ ایک مرتبہ شور و غل کاہے کا بطخوں کا، جو بطخیں جناب ام کلثوم نے پال رکھی تھی، ان کا شور و غل سن کر کے جناب ام کلثوم کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتی ہیں، دروازے کے قریب امام علی کھڑے ہیں اور بطخوں نے دامن پکڑ رکھا۔
کچھ بطخیں آسمان کی طرف دعا کر رہی ہے، کچھ بطخوں نے دامن امام علی کا پکڑ رکھا ہے، امام باہر جانا چاہتے وہ جانے نہیں دیتی، جناب ام کلثوم دیکھ کر کے گھبرا گئی، ایک مرتبہ فرمایا بابا کیا بات ہے، آج میرا دل بیٹھا جا رہا ہے بابا، اس سے نہیں رہا جا رہا، بھائی اتنا فرمایا بیٹی میری بیٹی، جب تک میں زندہ ہوں تو زندہ ہوں، میری وفات کے بعد ان بطخوں کو اگر ان کی سزا کا انتظام نہ کر پاؤ، اگر ان کو پانی نہ دے پاؤ، پرورش کا انتظام نہ کر پاؤ تو بیٹا ان کو آزاد کر دینا۔ یہ کہہ کے دروازہ کھلا، مسجد کی طرف گئے، مسجد میں داخل ہوئے تو ابن ملجم وہاں پہ ملعون تلوار لیے ہوئے لیٹا ہوا تھا مسجد میں۔ امام نے فرمایا اور کہا کہ مسجد خدا کا گھر ہے، نماز کے لیے ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ نماز پڑھ۔ یہ کہہ کے گلدستہ اذان پر گئے، اذان دی، یہ امام علی کی آخری اذان تھی جو پوری دنیا کو سنوائی۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، قامت کی نماز پڑھنے لگے، ابن ملجم ملعون کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے نماز کے دوسرے سجدے کے اندر وہ زخم پیشانی کے اوپر مارا کہ تلوار امام علی علیہ السلام کے سر کے اندر پیوست ہو گئی، زہر پھیلنے لگا اور اب پورا مسلح خون میں تر ہو گیا۔ امام حسن نے فرمایا بیٹا میری فکر نہ کرو، پہلے نماز تمام کرو۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام کے سر پر ضربت لگی تو اسی وقت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر، پورے کوفے کے اندر ایک شور بپا ہوا، قد قتل امیر المومنین، قد قتل امیر المومنین، قد قتل امیر المومنین۔ یہ صدا امام علی علیہ السلام کے قتل کی ہر جگہ پہنچائی گئی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ صدا ہر ایک نے سنی تو ہر ایک مسجد کی طرف بھاگ رہا تھا اور ابن ملجم وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ ابن ملجم کو پکڑا گیا، امام علی علیہ السلام کا جنازہ گھر لایا گیا۔ کہتے ہیں بس 2 جملے اور ختم دعا۔ جب امام علی کے جنازے کو گھر کی طرف لے گئے تو اشارے سے کہا بیٹا اے حسن ان صحابیوں سے کہو، میرے چاہنے والے سے کہو چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری بہنیں بے پردہ گھر سے باہر نکل آئے۔ میں کہوں گا مولا بیٹیوں کے پردے کا اتنا خیال، آج آپ کی زندگی میں یہی کوفہ ہے اور کل کربلا کے بعد یہی کوفہ کا بازار ہوگا، یہی بیٹیاں ہوں گی، پسے پوچھ ہاتھ بندھے ہوں گے، تماشگین تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد بھائی ڈاکٹر ریاض خان کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما، ان کی بیماری میں شفا یابی عطا فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرما، دولت علم و ایمان سے مالا مال۔ پروردگارہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، آپ تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ اپنے دامن رحمت میں ہم سب کو جگہ عنایت فرما، ہماری قضائے و حوائج کو پورا فرما۔ آپ حضرات سے آج وقت کم ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آپ سب کے مرحومین، میرے والدین کے لیے، خصوصی طور پہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی صاحب کے لیے، اور خاص طور سے ہمارے بھائی ڈاکٹر ریاض صاحب کے والدین غلام نبی خان کرم سوائی، یہ مادر گرامی ہے، وزیر مائی کوثر یہ ان کی بہن ہے، اور ان کے بہن محمد افضل خان، ان تمام مرحومین کے لیے اور جمیع مرحومین مومن و مومنات کے لیے ثواب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔